اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کو اور ماں حوا کو اور شیطان ابلیس کو ان سب کو نیچے اتار دیا. اب کیا کہا کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، آزمائش ہوں گی اور دشمن ہوں گے. اب پہچان کیسے کرنی ہے اگر کچھ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ. کل بھی آیا تھا یہ امر ہے، اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے، جميعاً، سب کے سب، جميعاً، جمع مطلب سارے کے سارے، سب کے سب. فَإِمَّا، فا مطلب تو، اما اگر، یا لیکن، تو لیکن یا تو اگر، یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس. آتا سے بنا نا یاتینا، یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. یہ یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے. من مطلب سے، اور یا جوڑ دیا تو میری طرف سے. ہدن، ہدایت. فمن، تو جس نے، تبعا، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی. فلا، تو نہیں، خوفن، خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ان سب پر. ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ سب، یحزنون، غمگین ہوں گے. حزینہ سے بنائے. حزینہ مطلب غمگین ہونا، پریشان ہونا، غم میں پڑنا. غمگین کس کو کہتے ہیں؟ غم میں پڑنا. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت کس شکل میں آئے گی؟ نبیوں کی شکل میں پیغمبر آئیں گے اور پیغمبروں کے ساتھ میں کتاب بھیجوں گا. اگر کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی ان کو مانا تو قیامت کے دن، آخرت کے دن، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کیسا ہے قیامت کے دن کا؟ پتہ ہے قیامت کے دن سب کے دل کتنے دھڑک رہے ہوں گے، اتنے زیادہ پریشان دل ہوں گے کہ وہ ایسا لگے گا جیسے نکل کر باہر آ رہے ہوں. اور صرف جو قیامت کا ایک دن ہے وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے. صرف وہ حساب کتاب کا ایک دن. لوگ تڑپیں گے، بل بلائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تجھے جنت میں بھیجنا ہے یا دوزخ میں، تو دوزخ میں بھیج دے، لیکن کم سے کم اس دن کو ٹال دے ہمارے اوپر سے، کم سے کم یہ دن ہٹا لے ہمارے اوپر سے. وہ دن اتنا خطرناک ہوگا. لیکن جس نے ہدایت کی پیروی کی، نبیوں کو مانا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آئی ان کو مانا، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن سکون سے کھڑے ہوں گے. اور مومن کے لیے کیا آتا ہے حدیث میں کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ جیسے بندہ مومن ظہر کی نماز پڑھ کر آتا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کر آتا ہے، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ہی وہ اس کے لیے دن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ والذین، وا مطلب اور، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور ان سب نے جھٹلایا، جھوٹ بولا. کس سے بنائیے؟ کذبا سے. کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھٹلایا. کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، جھوٹ بولا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار. اصحاب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. ساتھی، کہ وہ ساتھی ہوں گے نار، آگ کے، یعنی آگ والے ہوں گے. تو اس کو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آگ والے. ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہدایت کو جس نے جھٹلا دیا، قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اگر کسی نے اس کو اگنور کر دیا، اس پر غور اور فکر نہیں کرا، اس کو ایسی چھوڑ دیا اور بھیڑ بکری والی زندگی جی، جیسے دوسرے لوگ جی رہے ہیں ویسے ہی جیے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے یہ کر لیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ کر لیا. ہماری پبلک عام آدھے سے زیادہ مسلمان یہ ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا تو ان کی بات مان لی، اس نے کچھ کہہ دیا ان کی بات مان لی. ہم خود قرآن نہیں پڑھتے اور اس پر غور اور فکر نہیں کرتے. اور زندگی آپ کی بدل کے رہ جائے گی اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا اور اس پر غور اور فکر کر لی. آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگ کیسی؟ آگ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی؟ یہاں کی آگ تو پھر بھی دھلی ہوئی آگ ہے. کتنی دھلی ہوئی ہے؟ لیکن 7 دفعہ
لیکن جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اگر وہ دور بھی لگ رہی ہوگی نا آگ تو ہم یہاں کھڑے کھڑے جل جائیں گے. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہاں کی آگ ایسی ہوگی کہ اگر وہاں سے نکال کر کسی کو دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ آرام سے سو سکتا ہے. تو اب آپ سوچو کہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، اور وہ خود ایک بہت بڑی آگ جس میں وہ جل رہا ہے. تو اس برے عذاب سے بچ جائیں، اور بچنے کے لیے کیا کریں؟ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اپنے آپ ہی بدل جائیں گے. آپ صرف 1 سال دے دیں، آپ اپنے آپ ہی بدل جائیں گے. محنت آپ نہیں کریں گے اپنے اوپر، قرآن آپ کے اوپر کرے گا. قرآن آپ کو بدل دے گا انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل، یا مطلب اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کس کو کہا گیا ہے؟ بنی مطلب بیٹے، اسرائیل مطلب اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، اسرا پلس ایل. اسرا کہتے ہیں بندہ اور ایل کہتے ہیں اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. جیسے عبداللہ ہوتا ہے ایسے ہی اسرائیل ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسرائیل علیہ السلام جن کو کیا کہا گیا؟ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی کیا کہا گیا؟ اسرائیل کہا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے، پہلے اسحاق علیہ السلام دیکھیے، تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی اسرائیل علیہ السلام کہا گیا، اور ان کی ساری اولادوں کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل. تو اب یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے بنی اسرائیل اذکروا، ذکر سے بنا ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو. اگر ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز کا ذکر ہو وہ یاد کی جاتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل اذکروا، ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمتی، یا میری نعمت، یا لگ گیا تو میری نعمت، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، انعما انعمو انعمتا انعمتم انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو. کس سے بنائی ہے؟ وفا سے بنائے. وفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے کو. اوفی یعنی وفا. وفا کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ پورا کرنے کو. بے وفائی کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ توڑ دینے کو، وعدہ خلافی کو. ٹھیک ہے، تو وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بی عہدی میرے عہد کو. بی مطلب کو، عہد مطلب عہد، اور یا لگ گیا میرا عہد، میرے عہد کو. اوفی میں پورا کروں گا، بی عہدکم تمہارے عہد کو. کم لگ گیا نا یہاں پر، تو کیا ہو گیا؟ تمہارا عہد. میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. وَإِيَّايَ وا مطلب اور، ایا ہی کس میں پڑھا تھا؟ الحم شریف میں پڑھا تھا نا، ایاکا تیری ہی. تو کیا ہے یہاں پر؟ وَإِيَّايَ اور میری ہی، یا لگ گیا مطلب میری، اور میری مجھ سے ہی، فرحبون تم سب ڈرو. ٹھیک ہے، راہب سے بنا ہے. راہبا اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، راہب کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے کو. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. کسی نے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اتنا زیادہ کیوں آیا ہے؟ کسی نے سوچا اتنا زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے ٹھیک ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہے قرآن میں. جبکہ وہ پیغمبر جو تھے وہ بعد میں آئے تھے. ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں، ان سے پہلے کافی سارے پیغمبر آ چکے ہیں. ان کا ذکر پہلے کیوں نہیں ہے؟ پہلے ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہی کیوں ہے؟ نہیں، حضور دیکھیں جس کے اوپر بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو ہم اس کو کس چیز کا اگزامپل دیتے ہیں؟ اگر ہم اس کو صبر کرنے کے لیے کہیں، جس کے اوپر ان سے زیادہ پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشانیاں تھیں، اور زیادہ وہ آزمائشیں تھیں، بہت زیادہ آزمائشیں تھیں ہمارے نبی سے. یہ جب سورت مکی دور میں یہ مدینہ میں زیادہ تر اس کا حصہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس وقت بہت زیادہ آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا یاد کروائے. دیکھو ان کا، دیکھو
کہ وہ کس قدر آزمائش میں تھے. کیا آزمائش تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے تھے, اور جو قریش قبیلہ قریش تھا وہ سردار تھا, ایک طرح سے اچھا خاندان تھا, بہت اچھا خاندان تھا, لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نبی کے ساتھ ان کے چچا تھے, ان کے دادا تھے, سب ان کے ساتھ تھے. ان کے چچا جو تھے حضرت حمزہ بھی, اور ان کے دادا بھی ان کے ساتھ تھے ہمارے نبی کے, آڑ بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور فائنینشلی ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ نے مدد کری. کیسے؟ حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح کرا دیا تو ہمارے نبی کے پاس پیسے بھی آ گئے, ہر طریقے سے جو دین کی ضرورت میں جو پیسے لگنے تھے وہ لگا دیے. ٹھیک ہے, اور شروع سے ان کے اس طرح پرورش ہو رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک تو غلام قوم میں سے تھے. فرعون جو ایک فرعون کی قوم تھی وہ بادشاہ تھی, اور دوسری قوم تھی غلام قوم بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس غلام قوم کے تھے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ان سے قتل ہو گیا تھا تو ان کو بھاگنا پڑا, کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے یا کہاں سے. اب جب وہ وہاں سے 10 سال بعد آئے تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ان کو یہ نہیں پتا تھا مجھے کرنا کیا ہے, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, کوئی فائنینشیل کوئی بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, زیادہ آزمائش تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے, اور ان کو فرعون کے پاس جانا تھا, اتنے بڑے بادشاہ کے پاس, جبکہ ہمارے نبی کا تو پورا قبیلہ ہی سردار تھا. تو اس طرح ان کی آزمائش زیادہ تھی, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پہلے آیا ہے اور بار بار آیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو یاد کرو, میں نے تمہارے اوپر کتنے عہد کیے, کتنے انعام کیے میں نے تمہارے اوپر. اور انعام کیا کیا تھا؟ ان کے اوپر جنت سے کھانا آتا تھا, من اور سلوہ آتا تھا, ان کو تورات دی گئی تھی, تختیوں میں اکٹھی تورات دی گئی تھی. وہ جو ہے زمین سے طرح طرح کے کھانے کھانا چاہتے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے, جو وہ ہر روز عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن عبادت کر لو, ہفتے کا دن, تو ان کے لیے وہ بھی ہو گیا. جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میرا انعام, کیا کیا میں نے تمہارے اوپر نعمت کری ہے. اور پھر بھی تم میرا عہد یاد نہیں رکھتے. اور عہد کون سا؟ جو ان کو بنی اسرائیل کو تورات میں اور ان کی کتاب میں دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نماز پڑھنی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی, جو بھی قرآن میں تھے وہی عہد تورات میں تھے, اور انہوں نے کیا کرا, بار بار اس کو توڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو. اب بات آتی ہے عہد توڑنے والوں کی, کہ عہد توڑنے والوں کی سزا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک یہ سزا دے دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں تمام اولین آخرین کا مجموعہ ہوگا, پہلے لوگوں کا اور آخری لوگوں کا سب کا مجموعہ ہوگا, عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت لگا دیا جائے گا. جتنی بڑی عہد شکنی کی ہوگی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا. اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا کیا جائے گا. جتنا بڑا اس نے وعدہ توڑا ہوگا نا, وعدہ خلافی کی ہوگی. یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی بات نہیں آ رہی, یہاں پر انسانوں کے ساتھ بھی جو آپ وعدہ کرتے ہیں نا ان کی بات بھی آ رہی ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑیں. جتنا بڑا وعدہ آپ نے توڑا ہوگا نا اتنا بڑا جھنڈا آپ کے سر پہ لگا دیا جائے گا. دور سے وہ نظر آئے گا, دیکھو یہ جھنڈا, اس کا مطلب اس نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی, کسی کا عہد توڑا تھا. تو جتنا بڑا عہد اتنا بڑا جھنڈا. تو یہ صرف یہ چھوٹی سی سزا ہے, اور وہ بہت شرمندہ ہوگا, بہت رسوا ہوگا. اس کو یہ لگے گا کہ میں مٹی ہو جاؤں یا میں غائب ہی ہو جاؤں یہاں سے, اس کی کیفیت ایسی ہوگی. تو اس لیے عہد شکنی سے بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَآمِنُوا, اور ایمان لاؤ, بما, اس پر جو, انزلتا, نازل کیا, انزلتو, میں نے نازل کیا, مصدقاً, تصدیق کرنے والا, یہ مفعول ہو گیا. مصدقاً, تصدیق کس کو کہتے ہیں, سچ بتانے والا, مطلب جھٹلایا نہیں, اس کو سچ بتا دیا, سچ بتانے والا. تورات, یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق مطلب یہ باقی کتابوں کو سچ بتانے والا ہے, اس کو جھٹلاتا نہیں ہے. تو اور ایمان لاؤ اس پر جو انزلتو, میں نے نازل کیا, مصدقاً, جو تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس کی, جو معکم, تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس ہے مطلب جو تمہارے پاس کتاب ہے, تورات ہے, اس کی یہ تصدیق کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا نہیں ہے.
بلا اور نہیں، تکونو تم سب ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے، اول پہلے، کافرن انکار کرنے والے، پہلا انکار کرنے والا، بھی اس کا، بلا اور نہیں، تشترو تم لو، خریدنے اور بیچنے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے نا یہ شرع، اور نہیں تم خریدو یا نہیں تم لو، بی آیتی میری آیتوں کے بدلے، بی کا مطلب یہاں پر کیا ہے اب بدلے، میری آیتوں کے بدلے، سمانن کہتے ہیں قیمت کو، اور قلیل تھوڑی سی قیمت، قلیل مطلب چھوٹی سی قیمت، تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ تم سب ڈرو۔ اب بنی اسرائیل ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ جو تورات ہوتی تھی، اب کچھ لوگ، کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے تھے ہماری طرح کی، قرآن کا مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا تھا، جیسے تورات میں کیا ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا، بڑے بڑے علماؤں کے پاس جاتے تھے پتا کرنے کے لیے۔ اب جب وہ علماؤں کے پاس جاتے تھے پتا کرنے کے لیے، تو ان کے علماء کیا کرتے تھے، پیسے لے کر لالچ میں آتے تھے، اور پیسے لے کر کیا کرتے تھے، جس سامنے والے کا موڈ دیکھتے تھے کہ اس کو میں کیا مسئلہ بتاؤں، اس کی پرابلم کے اکارڈنگ بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو تسلی مل جائے، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتا تھا اس کے اگینسٹ بتا دیتے۔ مان لو کہ سامنے والے نے کوئی غلطی کری ہو تو وہ اس کو سچ بتا دیتے کہ ٹھیک ہے اس کا کفارہ یہ ہے، کوئی بات نہیں، ایسا تو چلتا ہے اتنا، اور اس کو اور زیادہ وہ کرتے تھے، تو جیسا اس کا موڈ ہوتا تھا ویسے اس کو مسئلہ بتا دیتے، اور پیسوں کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، جو بات ان کو نہیں بتانی ہوتی تھی وہ بات چھپا لیتے تھے، اور ان کے علماؤں نے بہت ساری باتیں چھپا رکھی تھی، وہ عام پبلک کو بتاتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، اس لیے پوری کی پوری قوم بار بار تباہ ہوتی رہی۔ تو یہی ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت خریدو، مت لو، اور مجھ سے ہی تم سب ڈرو، تقویٰ کرو، ڈرو، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا قرآن جو پڑھاتے ہیں کچھ لوگ اور جو وہ پیسے لیتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مولوی صاحب ہوتے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ ہاں دیکھیے، اگر ان کا پیشہ ہے یہ، کیونکہ وہ اور کچھ کام تو کر نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس تو یہی ایک ہنر ہے، اگر وہ اس کے بھی پیسے نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، تو وہ اس کے پیسے لے سکتے ہیں، لالچ نہ ہو لیکن دل میں، اپنی اجرت وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچے وہ نہ لے، اور اس کو لینے بھی نہیں چاہیے، جس کے پاس اور کوئی سادھن ہے کام کمانے کا اور وہ کچھ اور اس کے پاس اسکل ہے، آرٹ ہے، وہ کچھ اور کر سکتا ہے تو وہ کر لے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کچھ تو وہ پیسے نہ لے اس تعلیم کے، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے ان سے بچے۔ بلا اور نہیں، تلبسو لبس، لام با سا لبس، ملانا۔ اچھا دیکھیے، لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس سے ہی یہ ورڈ بنا ہے، لباس ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہمارے جسم سے الگ تو نہیں ہوتا لباس، ہمارے جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کیا ہے اسی سے بنائی ہے، لیکن کیا ہے، ولا اور نہیں، تلبسو تم ملاؤ، روٹ کے اوپر آپ غور کیا کریے، اگر آپ روٹ پہ غور کریں گے نا اپنے معنی آپ کو اپنے آپ ہی پتہ چل جائیں گے۔ اب جیسے اس کا روٹ میں نے بتایا لام با سا لبس، اور ایک دم آپ اس کو کس سے ملا لیجیے، لباس، اور لباس کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو ولا تلبسو اور نہیں تو ملاؤ، حقا حق کو یعنی سچ کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، باطل کس کو کہتے ہیں، جھوٹ، جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا اور چھپاؤ، یہ لام جو ہے وہ پہلے والے لام سے ہی ہے پوری آیت، اور نہ تم چھپاؤ، حقا حق کو، سچ کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اگر قرآن میں کا کوئی کچھ ہم سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے اور اگر ہم اس کو چھپا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیں کچھ چھپانا نہیں ہے، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے، کہ آپ قرآن میں کچھ ہے اور آپ کچھ کہہ دیں اور آپ سچ اور جھوٹ کو ملا دیں، سچ اور جھوٹ بالکل واضح واضح کر کر بتائیے، ٹھیک ہے، ان کو ملانا نہیں، اور بنی اسرائیل یہی کرتے تھے، سچ اور جھوٹ کو ملا دیا کرتے تھے، اور سامنے والے کا کلیئر مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم سب